اٹھا لائے حسین جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین شفیع کا کوئی لانے والا نہ رہا آخری شعر کو پڑھو جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین اٹھا لائے حسین جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین شفیع کا کوئی لانے والا نہ رہا برابر جو ہے نا آرام سے روڈ نکالنا دو آدمی اللہم صلی آرام سے اردو ادب کا درخشندہ ستارہ، بڑے نازک طبع ہوتے ہیں یہ لوگ، عظیم نقاد، شاعر، ادیب، تاریخ دان، تاریخ نویس، شاعر اہل بیت سید عاشور کاظمی اپنی آخری منزل کی پہلی منزل پر عاشور کاظمی کی میت کو قبر میں اتار دیا گیا، اور اب ان کے احباب، ان کے دوست ان کی قبر کو مٹی سے پاٹیں گے۔ وہ مٹی جس سے انسان نے جنم لیا، وہ مٹی جس سے پروردگار نے انسان کا خمیر پیدا کیا، اور اسی مٹی میں انسان کو واپس مل جانا ہے۔ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ عاشور کاظمی اپنی سفر آخرت کی آخری منزل پر ان کی میت کو اس وقت برمنگھم میں ہینڈسورتھ کے قبرستان میں قبر میں اتار دیا گیا ہے۔ برمنگھم کی حسینیہ مسجد میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں ان کے احباب اور دوستوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اور انہیں خراج تحسین پیش کیا، اور اس کے بعد ان کے احباب اور دوستوں کی ایک بڑی تعداد یہاں ہینڈسورتھ کے قبرستان میں انہیں ان کی منزل آخرت تک پہنچانے کے لیے آئی۔ عاشور کاظمی اپنی لافانی نظم یا علی مدد کے حوالے سے ایک طویل عرصے تک یاد رکھے جائیں گے۔ انہوں نے اردو ادب میں مزاحمتی اور احتجاجی شاعری کی جو بنیاد رکھی تھی، وہ شاعری ایک طویل عرصے تک زندہ و پائندہ رہے گی۔ بے حسی کے جذبوں کو خون کی ضرورت ہے، کب ضمیر جاگیں گے، کب عوام بولیں گے۔ ایسے سینکڑوں نہیں ہزاروں شعروں کا خالق سید عاشور کاظمی، جس نے اصول کی زندگی گزاری، اصول کی شاعری کی، عوام کی زبان بولی، عوام کی شاعری کی، اور مدحت کے لیے
محمد و آل محمد کو چنا۔ 7 جون 2010 کو برمنگم میں ہینڈسورتھ کے قبرستان میں عاشور کاظمی کو ان کے احباب نے سپرد خاک کر دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ الوداع عاشور بھائی، الوداع۔ Wait till he's come out the way.